السلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز سامعین کرام، آج کی اس بابرکت محفل میں اختر عنوان پر لفظ گشائی کرنا چاہتا ہے، وہ ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں دوستوں، جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں. جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے. میرے رب کے قسم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ساری دنیا یتیم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر دنیا میں نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق دنیا میں نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امت کا ہاتھ پکڑ کر سیدھی راہ بتانے والا کوئی نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امت کے لیے رو کر اللہ کو منوانے والا کوئی نہیں رہا. بزرگوں دوستوں، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنے مال کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنے رشتے داروں کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان والوں کو یاد کرتا ہے. میرے رب کی قسم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہی تھے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. معزز سامعین کرام، کیا دن ہوگا، کیا مہینہ ہوگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. جو شکر کا دن تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندر آ جائیں. موت کا فرشتہ اندر آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے موت کا کام میرے ذمے ہے، پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اجازت لے کر جانا. اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جانا. پوچھ لینا، اگر آنا چاہتے ہیں تو لے کر آنا، اگر نہ آنا چاہتے ہیں تو واپس آ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، جبرائیل کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کی شوق رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبرائیل، نہیں میں ایسے نہیں آؤں گا، جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ، میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر جواب لے کر آئے. فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. میرے رب کے قسم، اگر یہ مسئلہ اس وقت حل نہ ہوتا تو آج زنا کے اڈے چلانے والے خنزیر بن چکے ہوتے، سود کھانے والے بندر بن چکے ہوتے. امت کی وہ حالت ہو جاتی جو پچھلی امتوں کی نافرمانیوں کی بنیاد پر بھی، جن کا تذکرہ حضرت کائنات فرماتا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا غَرَّهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کہ ہم نے بعض قوموں کو زمین میں دھسا دیا، کہ ہم نے بعضوں کو پانی کے ذریعے پانی میں غرق کر دیا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.